Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahriyar Hussain and today we are going to learn about basics of Chinese language. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने से पहले जिन चीज़ों के बारे में आपको इल्म होना चाहिए उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही मकबूलियत के साथ बोली और समझी जाने वाली एक ज़ुबान है। नो डाउट इंग्लिश जो है इस वक्त एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन साथ साथ जब हम कंपेयर करते हैं या हम दूसरी लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो इस वक्त दुनिया जहां में बोली जा रही है और समझी जा रही है। जैसा कि आपको पहले लेक्चर में ये बात बताया गया है कि चाइनीज़ लैंग्वेज को इंग्लिश में मैंडेरियन लैंग्वेज कहा जाता है और ये टोटली टोनल बेस्ड एक लैंग्वेज है। पूरे चाइनीज़ लैंग्वेज में जब तक आपकी टोन करेक्शन नहीं होगी तो आप वर्ड को या एक कैरेक्टर को सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे। तीसरी बात जो आपसे मैं शेयर करता चलूं कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है बहुत ही मुश्किल सी ज़ुबान है लिखने में और रीड करने में, और इंग्लिश से बहुत ही मुख्तलिफ है क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं और चाइनीज़ लैंग्वेज जो है हमारे लिए एक नई लैंग्वेज है। तो ये चीज़ आपने अपने जहनों में रखना है कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो रीडिंग एंड राइटिंग के हवाले से एक मुश्किल लैंग्वेज है। जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि वर्ड फेनियन जो है PINYIN, जिसके ऊपर आपको ये स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रोक ऑर्डर्स हैं, ये टून्स हैं, ये साउंड्स हैं। फिन यिन, ये फिन जो है अलग वर्ड है, यिन अलग वर्ड है। ये बेसिकली चाइनीज़ दो कैरेक्टर्स का एक वर्ड है जो कि रोमनाइजेशन, जिस तरह एक हम डेली यूज़ के मैसेजेस में या व्हाट्सएप में किसी से चैट करते हुए जो उर्दू को रोमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, इंग्लिश टाइप से हम लिखते हैं, उसको रोमनाइजेशन कहा जाता है। तो चाइनीज़ लैंग्वेज की जो रोमनाइजेशन है उसको फिनियन कहा जाता है। और चाइनीज़ ग्रामर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिक्स में चाइनीज़ लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो बहुत ही आसान है। एक बात जो आपने अपने जहनों में इस चीज़ को रखना है, एक जहनशीन करना है कि अगर आपने एक अच्छा चाइनीज़ स्पीकर बनना है तो आपने लिसनिंग और प्रैक्टिस पे बहुत ज़ोर देना है। और आखिरी और सबसे अहम बात यही है कि आपने जो कोर्स मटेरियल जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है उसी पे आपने फोकस करना है और वही मटेरियल आपने कोशिश करनी है उस मटेरियल को फोकस करें जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आल्दो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए काम आएंगी, लेकिन कोई अपर लेवल का होगा, कोई इंटरमीडिएट लेवल का होगा, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स इस वक्त हैं, जो बिगनिंग लेवल पे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए जो कोर्स मटेरियल हम डिज़ाइन करके देंगे, जो कोर्स आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स साबित होगा। बताने का मकसद ये चंद चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी हैं चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने से पहले। जैसा कि आपको पहले भी बताता आया हूं कि ये जो फिनियन है ये ऑफिशियल रोमनाइजेशन सिस्टम है स्टैंडर्ड चाइनीज़ के लिए। ये सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि चाइना के दूसरे इलाके जैसे ताइवान, हांगकांग, मकाओ वगैरह हैं, वहाँ पे भी फिनियन के ज़रिए ही लर्नर्स को चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। और पूरे चाइना में जो टीचिंग का एक स्टैंडर्ड मेथड है, मैंडेरियन चाइनीज़ का जो एक स्पेसिफिक मेथड है, वही फिनियन के ज़रिए ही यूज़ किया जाता है। और यही हमारे लिए कारआमद है क्योंकि हम लर्नर्स हैं, हमें कैरेक्टर को जान नहीं सकते, हमें कैरेक्टर को रीड नहीं कर सकते, हमें कैरेक्टर को सही मानों में प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारा लिए ज़रूरी है कि हम फिनियन से हम स्टार्ट करेंगे और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिनियन का हम अपने नेक्स्ट जो हैं स्लाइड्स उनमें और डिटेल में इस पे बात करेंगे।
اور جو امپورٹنٹ بات جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چائنیز لینگویج جو ہے وہ ایک ٹونل لینگویج ہے، تو اس میں 4 ٹونز ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اینڈ فورتھ، جو کہ ہم اپنے اگلے لیکچرز میں اور پریکٹس سیشنز میں ان چیزوں کا پریکٹس کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیسکس آف چائنیز لینگویج کی۔ چائنیز لینگویج کو 3 ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے وہ ہے کیریکٹرز، دوسری کیٹیگری ہمارے پاس پروناؤنسیشن، اور تھرڈ ہمارے پاس ہے ٹونز کی۔ جب ہم کیریکٹرز کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ سب نے اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پہ کوئی نہ کوئی چائنیز کیریکٹر آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ چائنیز کیریکٹر کیسے لکھا جاتا ہے، اس کی بناوٹ کس طرح کی ہوتی ہے اور دکھنے میں کس طرح کا ہوتا ہے۔ سیکنڈ جو کمپوننٹ ہے وہ پروناؤنسیشن کا ہے، اور پروناؤنسیشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے چائنیز لینگویج میں۔ اگر آپ کسی ورڈ کو صحیح سے پروناؤنس نہیں کریں گے تو اس کی میننگ چینج ہو جائے گی، اور اس کے لیے اہم جو ہے وہ ٹونز کا ہے۔ اگر آپ ٹونز کو پراپر طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو اس ورڈ کی میننگ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ چائنیز لینگویج میں ایسے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ایسے کیریکٹرز اور ایسے ورڈز ہیں جن کی ٹونز کی تھوڑی بہت ڈفرینشیٹ کرنے کی وجہ سے ان کی میننگ چینج ہو جاتی ہے۔ ہم بات کریں گے کیریکٹرز کی۔ جیسا کہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، یہ ایک کیریکٹر ہے، یہ کمپلیٹ کیریکٹر ہے۔ اس کو مختلف کیریکٹرز کو جوڑ کے یہ بنایا گیا ہے۔ فار ایگزامپل یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اسی طرح بہت سارے کیریکٹرز کو ملا کے یہ ایک ورڈ بنایا گیا ہے، اور اسی ایک ورڈ کے اندر آپ کو بہت سارے کیریکٹرز نظر آئیں گے۔ جس طرح میں نے ابھی کاؤنٹ کیا ہے مختلف چیزوں کو، یہ ہیں کیریکٹرز۔ دس از دا بیسک تھنگ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ چائنیز لینگویج میں ایک کیریکٹر کمپلیٹ ورڈ نہیں ہوتا، اس ایک کیریکٹر کے آگے یا پیچھے کچھ نہ کچھ سبٹریکشن یا ایڈیشن کرنے سے اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہے، اس کا یوز چینج ہو جاتا ہے، جو کہ ہم اپنے آنے والے لیکچرز میں اس چیز پہ جب ہم پڑھیں گے پریکٹیکل سیشن میں تو اس چیز کو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ جب ہم چائنیز کیریکٹرز کی بات کرتے ہیں تو چائنیز کیریکٹرز بیسکلی 2 طرح کے ہیں، ایک ہے ٹریڈیشنل چائنیز کیریکٹرز اور ایک ہے ماڈرن یا ماڈیفائڈ چائنیز کیریکٹرز۔ یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے یہ ہے ٹریڈیشنل چائنیز کیریکٹرز کی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اندازاً ایک سمجھ لیں کہ ایک کیریکٹرز کا جمگھٹا یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ بہت ہی کم ایسے کیریکٹرز ہوں گے جو سمپل ہوں گے، جو کہ ہم آگے آنے والے لیکچرز میں ان کی جب ہم ڈیفائن کریں گے یا ان کو ہم غور سے پڑھیں گے، ان کی ہسٹری کے حوالے سے پڑھیں گے، تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کس طرح کیریکٹرز کی فارمیشن ہوئی، کس طرح وہ کیریکٹرز بنے، کس طرح وہ موڈیفائی ہوتے ہوتے ابھی ماڈرن چائنیز کیریکٹرز بنے ہیں، ان کی کرنٹ شیپ کیا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ جو کرسر آپ کا نظر آ رہی ہے یہ ایک کیریکٹر ہے سمپل سا، جو کہ پہاڑ کے لیے یوز ہوتا تھا، جو کہ ہم نیکسٹ سلائیڈز میں آپ کو اس چیز کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح یہاں تک آیا۔ آپ سب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین پہ نظر آنے والے سارے کیریکٹرز جو ہیں وہ کوئی بھی پراپر طریقے سے ڈرا یا ان کی مارکنگ جو ہے نہیں کی گئی ہے۔ کوئی لکیر آپ کو سیدھی نظر نہیں آئے گی، کوئی سرکل آپ کو راؤنڈ میں نہیں نظر آئے گا، کوئی اسکوئر صحیح سے نظر نہیں آئے گا۔ بیسیکلی یہ پرانے کیریکٹرز ہیں جو کہ پتھروں پہ لکڑی کے اوپر درختوں کے کور پہ اسی طرح یہ لکھے جاتے تھے اور سمجھائے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں ماڈرن چائنیز کیریکٹرز کی تو یہ والا جو سلائیڈ ہے آپ کے سامنے یہ ہے ماڈرن چائنیز کا۔ اس سلائیڈ میں نظر آنے والے تمام کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس کو آپ دیکھیں گے کہ ایک پراپر طریقے سے ان کو ڈرا کیا گیا ہے۔ لائک یہ فرسٹ کیریکٹر ہے وا۔ اب یہ جو ہے چائنیز کیریکٹر ہے، نیکسٹ میں جو ہے یہ پھینین ہے، اور یہ نیکسٹ جو ہے اس کی میننگ ہے۔ پھینین بتانے کا مقصد آپ دیکھیں، اس کو میں تھوڑا زوم کرتا ہوں تو آپ اس چیز کو آپ کو بخوبی نظر آئے گا۔ کائنڈلی دیکھیے گا کہ یہ تھرڈ ٹون ہے، جس سے اس او کی جو ساؤنڈ ہے وہ مختلف آئے گی۔ لائک ڈبلیو او اور او کے اوپر جو تھرڈ ٹون ہے اس سے اس کی سائن آئے گی وا۔ نیکسٹ جو ہے ای کے اوپر آپ کو کوئی
साइन नजर नहीं आएगा, इसका मतलब है ये न्यूट्रल टोन है, और ये है द, फिर नी, ये फोर्थ टोन है, डिसेंडिंग है, श। इसी तरह आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे नजर आएंगे। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न चाइनीज कैरेक्टर्स की, जो ट्रेडिशनल आपने पिछली स्लाइड में देखा, वो कोई भी प्रॉपर तरीके से ड्रॉ नहीं की गई थी, उनकी एक फॉर्मेशन सही से नहीं थी, कोई लाइन सीधे नहीं थी। जबकि मॉडर्न जो चाइनीज है, इसमें आप देखें कैरेक्टर, फिनियन और उनकी मीनिंग के साथ जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इनको एक प्रॉपर तरीके से ड्रॉ किया गया है, इनकी करेक्टराइजेशन की गई है, इनको मॉडर्न तरीके से बनाया गया है, ताकि जो लर्नर्स हैं, ताकि जो चाइनीज लैंग्वेज सीखने वाले हैं, उनके लिए एक आसानी पैदा हो सके। ये एक काइंडली इन सारे कैरेक्टर्स को एक दफ़ा देखिएगा, उनके साथ साथ जो फिनियन है उनके नीचे, इनके साथ साथ वर्ड्स हैं, ये मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, उनकी फिनियन है, उनकी प्रोनाउंसिएशन है और उनकी मीनिंग्स हैं। बात करते हैं चाइनीज कैरेक्टर्स की। चाइनीज लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे जो कि मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन के साथ होंगे, लिखने में भी सेम होंगे, दिखने में भी सेम होंगे, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन उनकी चेंज होगी और उनकी मीनिंग चेंज होगी। और कहा जाता है कि एक अंदाजे के मुताबिक चाइनीज कैरेक्टर्स की जो तादाद है वो ऑलमोस्ट 50,000 के लगभग है। 50,000 से मुराद इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं जिनके कम्बिनेशन से चाइनीज लैंग्वेज बना है। जिस तरह हम इंग्लिश या दूसरे और दीगर लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो उनमें अल्फ़ाबेट्स हैं, जबकि चाइनीज लैंग्वेज में कैरेक्टर्स हैं लाइक दिस, जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रोक्स बन से मिल के एक ही कैरेक्टर बनता है। और रीडिंग और राइटिंग जो है वो चाइनीज कैरेक्टर्स की वो थोड़ी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि उनको एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, उनका एक स्ट्रोक ऑर्डर होता है, उसी को फॉलो करते हुए उस कैरेक्टर को ड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला जो कैरेक्टर है आपके सामने, ये या ये थोड़ा सिंपल है, इस पे हम बात करते हैं। लाइक ये कॉन्ग का जो कैरेक्टर है, जो वर्ड के लिए यूज होता है, इसको ड्रॉ करने का एक प्रॉपर तरीका है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको सही से नजर आ सके। काइंडली यहाँ पे देखिएगा कर्सर जहाँ पे मूव कर रहा है, ये कॉन्ग का जो कैरेक्टर है, इसको हम इस तरह, इस तरह, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह, इस तरह, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रॉपरली इस चाइनीज लैंग्वेज की हम बात करते हैं, जब कैरेक्टर राइटिंग की बात करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो यही है कि इसको प्रॉपर स्ट्रोक ऑर्डर से लिखा जाए। लाइक इस कॉन्ग का जो स्ट्रोक ऑर्डर है वो काइंडली देखिएगा, फर्स्ट लेफ्ट टू राइट, देन अप टू डाउन एंड देन लेफ्ट टू राइट। इसी तरह बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका स्ट्रोक ऑर्डर का सीखना या उनका समझना बहुत ही जरूरी है। और ये हम आगे जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी उनमें हम रेगुलर इन कैरेक्टर्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे इसी तरह, और बहुत सारी हम प्रैक्टिस करेंगे बेसिक्स की। जैसा कि आपको बताया है कि जिस रोमन अल्फ़ाबेट्स हैं, जिस तरह इंग्लिश में 26 हैं, उर्दू में भी हैं अल्फ़ाबेट्स, उन्हीं को मिला के वर्ड्स बनते हैं। लेकिन चाइनीज़ जो है उनमें अल्फ़ाबेट्स नहीं है, उनके अंदर कैरेक्टर्स हैं। और बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट की, उनकी फिजिकल एलिमेंट, लाइक ट्री है, हाउस है, ह्यूमन है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको इस चीज़ को बखूबी आप देख सकेंगे कि किस तरह एक कैरेक्टर जो है वो विजुअली ट्रांसफ़र किया गया है, विजुअल से एक स्केच आर्ट में, फिर स्केच से वो कैरेक्टर बना है। और बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स रेडिकल्स हैं जो कि कंटेम्प्रेरी हैं मैंडेरियन में। तो ये चीज़ें शुरू से ही चलती आ रही हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के साथ साथ, जो कि हम आगे सीखते जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एनाटॉमी ऑफ चाइनीज लैंग्वेज पे, कि किस तरह चाइनीज कैरेक्टर जो हैं वो वजूद में आए। स्क्रीन पे आपको जो चीज नजर आ रही है, ये काइंडली कर्सर को देखिएगा, ये सी ए के ऊपर थर्ड टोन और ओ है, इसका मतलब है छाओ। सी की जो साउंड है चाइनीज में वो से निकलेगी, क्योंकि इंग्लिश में हम सी फॉर केट या सी फॉर कप के की साउंड आती है, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में सी की जो साउंड है वो से आएगी। यह वर्ड है साओ और इसकी मीनिंग बनती है ग्रास की।
لائک یہ جو پہلا کریکٹر جہاں پہ کرسر گھوم رہا ہے، کائنڈلی اس کو دیکھیے گا، یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ایک اسکیچ بیسڈ یا ایک ویژول فارم ہے ایک گراس کی. انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا کریکٹر ڈرا کیا جائے کہ جو گراس کی مماثلت رکھتا ہو. یہ ٹہنی انہوں نے بنائی ہے، ساتھ کچھ پھول ہیں یا پتے ہیں، آپ ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. پھر یہ مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے، ڈفرینٹ ایراز سے ہوتے ہوتے، ابھی جو ماڈرن چائنیز ہے اس میں اس طرح فارم آئی ہے. کچھ اور کریکٹرز کی ہم بات کریں گے اگلے اپنے نیکسٹ سلائیڈز میں، ان کو بھی غور سے دیکھیے گا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے چائنیز کریکٹرز ہیں جو کہ پکچر سے ڈیولپ کیے گئے ہیں. یہ جو پکچر آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے گا ایک انسان ہے جس نے اپنے سر کے بالوں کو باندھا ہوا ہے اور ایک ہیئر سٹک سے اس کو اپنے بالوں کو باندھا ہوا ہے. جب ہم پہلے کریکٹر کی طرف جاتے ہیں تو کائنڈلی دیکھیے گا اس میں آپ کو ایک انسان نظر آ رہا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، اور لگ رہا ہے اس نے کیپ پہنی ہوئی ہے. بظاہری طور پہ یہ کیپ نظر آ رہی ہے لیکن یہ ایک ہیئر سٹک ہے یا چاپ سٹک ہے جو چائنیز عموماً استعمال کرتے ہیں. پھر یہ مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے اس فارم تک آیا، اور ابھی جو ماڈرن چائنیز ہے اس میں اس کو ایک پراپر انداز میں ڈرا کیا گیا ہے. اور اس کریکٹر کے رائٹنگ کا بھی ایک اسپیسیفک ایک میتھڈ ہے، ایک اسپیسیفک وے ہے اس کو ڈرا کرنے کا. اسٹروک آرڈر کے لحاظ سے ہم پہلے اس کو لیفٹ سے رائٹ، دین سیکنڈ جو لائن ہے اس کو ہم لیفٹ سے رائٹ، دین جو اپ اینڈ ڈاؤن جا رہی ہے اس کو اپ اینڈ ڈاؤن، اور پھر اس کو اس وے میں. یہ اس طرح کمپلیٹ کریکٹر بنے گا. چائنیز میں اس کو فو کہا جاتا ہے جو کہ ہسبینڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. جب ہم ہسٹری بات کرتے ہیں چائنیز کریکٹرز کی، وہ جس طرح آپ کو بتایا کہ پکچر سے وہ چیز ڈیرائیو ہوئی، پھر مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے ان کے یا کریکٹر چینج ہو گیا یا اس کو ماڈیفائی کیا گیا. جو فرسٹ ورڈ ہمارے پاس ہے مو، 4 ٹون ہے ڈیسینڈنگ، مو آئی کے لیے یوز ہوتا ہے. دیکھیے گا پہلا کریکٹر جو تھا، جو ایک پکٹوگراف یہ جو تھا، اس میں یہ آئی نظر آ رہا ہے، پھر مختلف ادوار سے ہوتا ہوتا اس کا کریکٹر ابھی یہ بن گیا. نیکسٹ ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ چھن، یہ ہے سی ایچ کی جو ساؤنڈ ہے، چھ 2 چشمہ، چے اور 2 چشمہ ہے کی ساؤنڈ نکلے گی، چھن. اور سپرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے. دیکھیے گا ایک درخت ہے، اس کے اوپر انہوں نے پتے پھول طرح کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کریکٹر مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے اس لیول تک پہنچا ہے. اس کو بھی ڈرا کرنے کا ایک اسپیسیفک طریقہ ہے جو کہ اب ہم نیکسٹ پریکٹیکل کلاسز میں دیکھیں گے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کریکٹر ہے وہ ہے ایچ یو اے وتھ فرسٹ ٹون. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چائنیز لینگویج میں ایچ کی جو ساؤنڈ ہے وہ خے سے نکلتی ہے، اور یہ جو ورڈ ہے یہ ہے خوا، خوا، اور اس کی میننگ جو ہے وہ فلاور کی ہے. بہت سارے ایسے ورڈز ہیں ہمارے پاس چائنیز لینگویج میں جن کی ساؤنڈ انگلش سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے. ایچ ہے، پی ہے، بی ہے، ٹی ہے، اسی طرح اور بھی سارے بہت سے ایسے ورڈز ہیں جن کی جو ساؤنڈ ہے پھر جب ہم پڑھیں گے تو ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہو گئی. مو، چھن، خوا، اسی طرح یہ موڈیفائی ہوتے ہوتے اس فارم تک آئی ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنیز لینگویج جو ہے وہ پکٹوگرافس اور آئیڈیوگراف سے ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس میں آپ دیکھیے گا یہ پکٹوگرافس کیا ہوتی ہیں کہ ایک مون کی پکچر ہے، پھر اس کا کریکٹر اس طرح کا بنا، اس کی ڈرائنگ اس طرح کی بنی، پھر مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے یو اے، مون کو کہا جاتا ہے یو اے، اور یہ ہے یو اے کا کریکٹر. پھر دیکھیے گا یہ ایک سن کی پکچر ہے، پھر اس کو اس طرح ڈرا کیا گیا، پھر اس طرح ڈرا کیا گیا، پھر موڈیفائی ہوتے ہوتے یہ سن بن گیا ہے. یہ دیکھیے گا سن. اس کے بعد جو میں نے ٹریڈیشنل چائنیز میں کریکٹر آپ کو دکھایا تھا جس میں ماؤنٹین کا ذکر تھا، ماؤنٹین کو شن کہا جاتا ہے، اور دیکھیے گا یہ ماؤنٹین کی پکچر ہے، اسی سے ڈرائیو ہو کے یہ والا فارم آیا، پھر اس فارم میں آ کے یہ ماڈرن چائنیز میں یہ والا فارم آیا. پانی کو انہوں نے لیئرز کے ذریعے بتانے کی کوشش کی ہے کہ پانی جو ہے وہ اس طرح موو کرتا ہے، پھر وہ ڈفرینٹ ادوار سے ہوتے ہوتے اس کو پھر ہاریزونٹل ہوا، پھر ورٹیکل میں اس کو ڈرا کرنے لگے لوگ، پھر اسی طرح ہوتے ہوتے ابھی جو ماڈرن چائنیز جو ہے اس میں واٹر کا ورڈ یہ ہے، واٹر کو چائنیز میں شوئی کہا جاتا ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ایک پرندے کی تصویر ہے، پھر اس کو اسی طرح ڈائیگرام کی شکل میں لایا گیا، اس کو کریکٹرائز کیا گیا، اس کی اسکیچ بنائی گئی، پھر یہ مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے ٹریڈیشنل سے ابھی جو ماڈرن چائنیز میں برڈ ہے اس کا یہ والا کریکٹر بنتا ہے. پکٹوگراف سے مراد کہ جو کریکٹرز
جن کو پکچرز کے حساب سے، جن کو ایک پکچر کی دیکھنے کے حساب سے اس کو ڈرا کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئیڈیوگرافس، پکچر ڈران ٹو ریپرزینٹ این آئیڈیا۔ اس میں 3 مختلف ادوار کی بات کی گئی ہے، سومیرینز کی، ایجپشنز کی اور چائنیز کی، کیونکہ یہ جو تینوں ادواروں کی بات کی گئی ہے یہ بہت ہی پرانی ہسٹوریکل ادوار گزری ہیں، سومیرینز ہیں، ایجپشنز ہیں، چائنیز ہیں، کہ کس طرح انہوں نے آئیڈیاز کو اپنے پکچر فارم میں یا اسکیچ کی فارم میں ڈرا کیا ہے۔ دیکھیے گا کہ سومیرینز آئی، فارسٹ، ماؤنٹین، ٹارچ اور ایک پرسن کو کس طرح ڈرا کیا کرتے تھے، کیونکہ ہسٹری کی کتابوں میں یہ ڈرائنگز ابھی بھی اویلیبل ہیں۔ سومیرینز کیونکہ یورپین ایک نیشن تھی جو کہ آلموسٹ 5 to 6,000 ایئرز اولڈ ایک نیشن تھی، تو انہوں نے اپنے موڈ آف کمیونیکیشن کے لیے اس طرح کی ڈرائنگز بنائی۔ ایجپشنز آپ سب اس چیز سے واقف ہیں، جس طرح نارتھ افریقہ میں جو ایجپٹ ہے وہاں پہ جو دور گزرا ہے فرعون کا، پھر اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اسی طرح اور بھی وہاں پہ انبیاء گزرے ہیں، وہاں پہ قرآن میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، ہسٹری کی کتابوں میں ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے اس دور کے ایجپشن جو تھے، انہوں نے پکچرز کو یا آئیڈیاز کو کس طرح ڈرا کیا ہے۔ سی کو دیکھیے گا، یہ جو دیکھنے کا جو ورڈ ہے اس کے لیے انہوں نے اس طرح کی ڈرائنگ یوز کی ہے، واٹر کے لیے اس طرح انہوں نے لیئرز یوز کی ہیں، سٹیز کے لیے اس طرح جب نقشے وہ ڈرا کرتے تھے تو اس طرح ڈرا کیا کرتے تھے، فائر کے لیے یہ والا ایلیمنٹ یوز کرتے تھے، مین وومن کے لیے مختلف ڈرائنگز کی جاتی تھی۔ پھر چائنیز بھی اسی طرح دیکھیے گا کہ آئی، واٹر، ماؤنٹین، فائر، پرسن اور وومن کا جو کریکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی طرح انہوں نے آئیڈیا سے اس چیز کو ڈرا کیا ہے۔ بتانے کا مقصد کہ جو ابھی سومیرینز اور ایجپشن جو ہے ان کا وجود ابھی تک نہیں رہا، کیونکہ وہ ادھر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی، بہت ساری چینجنگ ہوئی، تو ان کی جو لینگویج ہے یا ان کے جو کریکٹرز تھے وہ مختلف ادوار سے ہوتے ہوتے وہ سکپ کر گئے۔ سومیرینز کی جگہ اب بہت سارے یورپین لینگویجز نے لیا، پھر ایجپشنز جو ہیں ان کی عربک ادھر بولی جاتی ہے، اور ابھی چائنیز کو فوکس کرنے کا مقصد کہ چائنیز جو ہے وہ بہت ہی اولڈ لینگویج تھی، اور ٹریڈیشنل کریکٹر سے ہوتے ہوتے ابھی انہوں نے موڈیفائی کر کے ان کو نئے کریکٹرز میں ڈرا کیا ہے۔ یہ آلموسٹ 200 سے 300 سال پہلے کی بات ہے کہ ان کو موڈیفائی کیا گیا ہے، تاکہ جو لرنرز ہیں یا جو چائنیز لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو آسانی سے اس چیز کو سمجھایا جا سکے، تاکہ وہ آسانی سے اس چیز کو لکھ پڑھ سکیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ امید ہے آپ کو آج کے لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو اس لیکچر کے حوالے سے کوئی کوشچن یا کوئی چیز آپ نے اگر پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔